چونکہ یہ آفینس اگینسٹ دی اسٹیٹ ہے، لہذا کسی بھی صورت میں کوئی شخص جب کسی کو قتل کرے، خواہ کسی کی اجازت سے قتل کرے، تو وہ کیا ہے، وہ اسٹیٹ اس کو پروسیکیوٹ کرے گی، اور اسٹیٹ پر لازم ہوگا، جو اسٹیٹ ایجنسیز ہیں ان پر لازم ہوگا کہ وہ سارا کا سارا پروسیس کریں، پروسیکیوشن کریں، اور پھر اس کے مطابق جو بھی اس کی سزا ہے وہ سزا اس کو دیں، جو بھی کورٹ سزا سجیسٹ کرتا ہے۔ اب چونکہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہے، اب صرف اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ رحم کی اپیل جو ہے اس کو انٹرٹین کر سکتا ہے، اس سے پہلے کوئی رحم کی اپیل وغیرہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک پروسیجر ہے، پہلے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ ہاں واقعی وہ شخص مجرم ہے، قتل کیا ہے اس نے، اور اگر یہ ثابت ہو جائے اور کورٹ ڈکلیئر کر دے کہ ہاں یہ مجرم ہے، تو پھر اس کو سزا ملے گی جو بھی کورٹ نے متعین کی ہے۔ اب اس سزا کو معاف کرنے کا اختیار صرف پریزیڈنٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹس کو ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں اسلام، اب چونکہ وہاں یہ آفینس اگینسٹ دی پرسن ہے، اب پرسن تو قتل ہو گیا، اب اس کا وارث کون ہے، اس کا ولی کون ہے، جو بھی اس کا وارث ہے۔ اگر کوئی شخص ہے جس کا باپ زندہ ہے وہ اس کا ولی ہے، لہذا وہ اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ چاہے تو ان تینوں میں سے کوئی معاملہ کر لے، چاہے تو قتل کے بدلے میں قتل کروا لے اس کو مجرم کو، چاہے تو اس سے خون بہا لے لے، اور چاہے تو اس کو معاف کر دے۔ اچھا، دوسرا معاملہ ہے زنا کا معاملہ۔ اب اسلامی قانون کے مطابق اور اسلام کے ویلیو سٹرکچر میں زنا جو ہے یہ آفینس اگینسٹ دی پرسن نہیں ہے، آفینس اگینسٹ دی اسٹیٹ ہے، جبکہ یہاں کے آپ کے قانون میں یہ آفینس اگینسٹ دی پرسن ہے۔ لہذا سیدھی سی بات ہے کہ اگر وہ فریق ثانی اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے تو سرے سے جرم ہی نہیں رہتا۔ ہاں ریپ ہوگا تو جرم ہوگا، اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کی مرضی کے خلاف کرے گا تب جرم ہوگا، اسی لیے جرم ہوگا، کیوں کہ یہ اس قانون کے اس ویلیو سٹرکچر کے اندر یہ آفینس اگینسٹ دی پرسن ہے، اور اگر پرسن کہتا ہے کہ نہیں کوئی آفینس نہیں ہوا، آئی ایم ریڈی، آئی ایگری، تو پھر وہ جرم نہیں رہتا بلکہ وہ ایک عام نارمل جو ہے وہ معاملہ بن جاتا ہے۔ اب اس کی امپلیکیشن دوسری طرف اسلام میں کیا ہوگی کہ یہ عمل خواہ باہمی رضامندی سے کیا گیا ہو یا بغیر رضامندی کے کیا گیا ہو، اسلامی ریاست جو ہے اس کے نزدیک یہ جرم ہوگا، کیونکہ اس کے اگینسٹ آفینس ہوا ہے، لہذا اسلامی ریاست اسے پروسیکیوٹ کرے گی اور مجرم کو جو بھی سزا متعین کی گئی ہے وہ سزا دے گی۔ اب یہاں ذکر آ رہا ہے قصاص کا۔ اب قصاص کو اگر آپ اس ویلیو سٹرکچر کے اندر رکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ اسلام میں قتل کا جرم جو ہے یہ آفینس اگینسٹ دی پرسن ہے، لہذا اس کی بنیاد پر یہ قصاص جو ہے اس کی بھی اجازت ہے، خون بہا لینے کی بھی اجازت ہے، معاف کرنے کی بھی اجازت ہے۔ اب وہ تمام باتیں اس کے اندر آئیں گی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، مسلمانوں تمہیں مقتولوں کے سلسلے میں قصاص لینے کا حکم دیا جاتا ہے، الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اور جو کچھ بھی کسی شخص کو اپنی بھائی کی طرف سے معاف کر دیا جائے، فاتباع بالمعروف، تو اس کا اتباع کیا جانا چاہیے معروف طریقے سے، واداء الیہ باحسان، اور اگر کوئی ادائیگی کرنی ہے، فرض کریے دیت کی ادائیگی کرنی ہے تو وہ بھی معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے اسلامی ریاست کو اس کی ادائیگی کروانی چاہیے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک جو ہے وہ شخص جو ہے وہ کمٹ کر کے چلا جائے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو یہ بلڈ منی ادا کروں گا، اب وہ جو مقتول کے وارثین ہیں اس کے پیچھے پیچھے پھرتے رہیں اور وہ صرف وعدوں پر ٹرکھاتا رہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اب اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ بلڈ منی کلیکٹ کر کے اور وہ جو اس کے وارثین ہیں ان کو پہنچائے گی۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، اور یہ تمہارے رب کی جانب سے ایک رعایت ہے، ایک تخفیف ہے اور ایک مہربانی ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، اور جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، اور تمہارے لیے قصاص ہی کے اندر زندگی ہے اے ہوش مندو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، تاکہ تمہارے اندر خدا خوفی پیدا ہو سکے۔ یعنی ایک ہے اس چوائس کا ہونا کہ تمہیں تینوں چوائس ہیں، چاہو تو معاف کرو، چاہو تو خون بہا لو، چاہو تو قصاص لو، لیکن ایک ہے ڈائریکٹو کیا ہے کہ تم قصاص لینے کو پریفر کیا کرنا تاکہ معاشرہ جو ہے اس کے اندر قتل جو ہے یہ عام نہ ہو جائے۔ اگر سب لوگ جو ہیں وہ معافی کرنا شروع کر دیں، بہت نیک دل ہو جائیں اور سب معاف کر دیں،
اب کیا ہوگا جو بھی